تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ جمعہ کا پہلا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اپنی پرانی ترتیب کے مطابق پہلے رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جو کہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اسی کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں۔ الملک، اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہے۔ القدوس، وہ پاک ہے۔ العزیز، وہ غالب ہے۔ الحکیم، حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ناخواندہ لوگوں کے اندر رسولاً، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیتوں کو، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو سکھاتا ہے کتاب، والحکمت، اور حکمت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، وہ بے شک تھے اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر، وآخرین منہم، اور وہ پیچھے اور لوگوں کی طرف بھی مبعوث کیا گیا ہے، لما یلحقوا بہم، وہ لوگ جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے ہیں، وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا کرم ہے، مہربانی ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنا فضل دیتا ہے جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن کے اوپر لادی گئی تورات، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، کمثل الحمار، ان کی مثال جیسے گدھے کی ہے، یحمل اسفارا، کہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے بڑی بڑی کتابوں کا، بئس مثل القوم الذین، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے، کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، کہہ دو اے وہ لوگوں جو یہودی ہیں، ان زعمتم، اگر تمہارا گمان یہ ہے، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، نہ کہ اور لوگ، فتمنوا الموت، سو تم آرزو کرو، تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولا یتمنونہ، اور وہ تمنا نہ کرے گے موت کی، ابداً، کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ قل، کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، بے شک اس موت کو تو تم سے ملنا ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے ایسی ذات کی طرف جو چھپی اور ظاہر باتوں کو جاننے والا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پس وہ تمہیں بتلا دے گا تمام وہ باتیں جو تم کیا کرتے تھے۔ یہاں پر سورہ جمعہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اس سورہ جمعہ سے پہلے سورہ صف تھی، اور سورہ صف اور سورہ جمعہ کے درمیان آپس میں کچھ روابط ہیں جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا سورہ صف کے اندر ذکر ہے جہاد کی صف کا، اور سورہ جمعہ کے اندر چونکہ جمعے کی نماز کا ذکر ہے اور اس کے اندر نماز کی صف بندی کی جاتی ہے۔ سورہ صف کے اندر دوسرا ربط حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور اس کے ساتھ اس کی قوم کے رویے کا ذکر، اور سورہ جمعہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے اصحاب کا بیان۔ سورہ صف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی، اور سورہ جمعہ میں آپ علیہ السلام کا آنا بیان کیا گیا۔ سورہ صف میں جہاد کی ترغیب دی گئی، انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد کی ترغیب ہے، اور سورہ جمعہ کے اندر جمعے کے وعظ میں جہاد کی فضائل اور مسائل اور احکامات جاننے کا حکم ہے۔ سورہ صف کے بالکل آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی مدد کرو، تو اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ کی مدد کیسے کی جائے، اللہ تعالیٰ تو مدد سے پاک ہے۔ فرمایا اللہ کی دین کی مدد کرو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی مدد یسبح للہ، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقصانات سے پاک ہے۔ تو یہ کچھ روابط تھے جو ان دونوں صورتوں کے درمیان مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ سورہ جمعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت علیہ سورۃ الجمعہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام پر سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کننا جلوسا عند النبی کہ ہم پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو ہریرہ کا ایمان تو 7 ہجری کو ہوا ہے، 7 ہجری کو مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ ان کا یہ بیان سورہ جمعہ کی ابتدائی آیتوں کے ساتھ متعلق ہے، نہ کہ آخری آیتوں کے ساتھ، اس لیے کہ آخری کی جو آیتیں ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، یہ اس دور کی ہے کہ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے نئے نئے مدینۃ المنورہ آئے تھے اور تازہ جو ہے جمعے کی نمازیں قائم کی گئی تھی، تو وہاں پر جمعے کے احکامات اور آداب جو ہے وہ سکھلائے گئے۔ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کننا کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کننا جلوساً ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں اس سے یہ مقصد نہیں کہ ابو ہریرہ اپنے آپ کو بیان کر رہا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور میں بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، بلکہ ہم سے مراد مسلمان ہیں اور اصحاب رسول ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی روایتیں شاہ صاحب نے متعدد بیان فرمائی ہیں کہ جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں تھے، اور پھر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کننا کے لفظ استعمال کیے کہ ہم وہاں پر تھے، تو مراد اس سے جماعت المسلمین ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے۔ تو اس وجہ سے شاہ صاحب کی اگر تعویل لے لی جائے تو سورت کا جیسے آخری حصہ ابتدائے ہجرت میں نازل ہوا، اسی طرح سورت کا اول حصہ بھی ابتدائے ہجرت کے اندر نازل ہوا ہوگا، اور دونوں کے اندر کوئی تعارض نہیں۔ سب سے پہلے اس سورت کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو اہتمام سے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام سورہ جمعہ اور سورہ منافقون جو ہے مسلم کے اندر ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نماز جمعہ کے اندر یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا اکثر یہ معمول تھا، اور کبھی جو ہے سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو سورہ صف تھی اس میں سبحہ ماضی کا صیغہ آیا ہے، اور اس سے پہلے سورہ حشر تھی اس میں بھی سبحہ کا لفظ آیا، اس سے پہلے سورہ مجادلہ سے پہلے سورہ حدید اس میں بھی سبحہ ماضی کا صیغہ آیا۔ یہاں پر سورہ جمعہ میں یسبحو کا لفظ آیا، اس کے بعد ایک سورہ چھوڑ کر سورہ تغابن میں بھی یسبحو کا لفظ آیا ہے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہر زمانے کے اندر کی جائے،
اس میں عموم تسبیح کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہم ثنا تسبیح زمانے ماضی میں بھی ہو، زمانے حال میں بھی ہو، زمانے مستقبل کے اندر بھی ہو، تو اس میں عموم زمانی آ گیا، اور ما فی السماوات و ما فی الارض اس کے اندر عموم مکانی آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر زمانے کے اندر اور ہر مکان کے اندر ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک ہے ان تمام تصورات سے جو اولیاء کرام کے دلوں میں ان کے متعلق آتے ہیں۔ امام راضی نے ان کا یہ قول پیش کیا ہے۔ ہر قسم کے نقائص سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، تو اللہ کی یہ پاکی بیان کرتی ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں۔ یہ ایسی آیت ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک الملک بادشاہ ہے، القدوس پاک ہے، العزیز غالب، الحکیم حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان 4 صفات کے 4 مظاہر اگلی آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے، تو بادشاہ کا کوئی قاصد ہوتا ہے عوام کی طرف اور اپنی رعایا کی طرف، تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنا ایک قاصد انسانوں کی طرف بھیجا۔ بادشاہ کے بعد دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدوس آئی ہے، پاک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے نبی کی تعلیمات میں ذکر فرمایا کہ یزکیہم، کہ وہ نبی جو ان کو تعلیم دے گا، اور وہ تعلیم ایسی ہوگی، اللہ کے احکامات ایسے ہوں گے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے میں ہر قسم کے عیوبات سے پاک ہوں، تو میرے بندے بھی ہر قسم کے جرائم سے اور ہر قسم کی نافرمانی سے پاک ہو۔ تو یزکیہم، تو وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تیسری صفت العزیز، اس العزیز کا مظہر عزیز عزت سے کہ اللہ عزت والے ہیں، عزیز غلبے سے کہ اللہ غلبے والے ہیں۔ تو عزت اور غلبے دونوں کے لیے علم درکار ہے۔ جو شخص صاحب علم ہوتا ہے وہ عزت والا ہوتا ہے، وہ غلبے والا ہوتا ہے، وہ دلیل کے اعتبار سے غالب ہے۔ تو اس لیے اس کا مظہر یعلمہم الکتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو قاصد اور رسول کو بھیجا اور اس کو حکم دیا کہ وہ انسانوں کو اور اہل ایمان کو کتاب کی تعلیم دیں، تاکہ اہل ایمان بھی عزت والے بنیں اور تاکہ اہل ایمان بھی دلیل کے اعتبار سے غالب بنیں۔ الحکیم کا مظہر الحکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے، تو اس کا مظہر یہ ہے کہ اہل ایمان کے ہر کام کے اندر بھی حکمت ہونی چاہیے، ہر قسم کے لغویات فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور دین کی ترویج اور نشر و اشاعت کے کام حکمت کے ساتھ کریں، اور کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جو حکمت کے خلاف ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان کیے اور اس کے 4 مظاہر بیان کیے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بھیجا امیین میں، امیین کی طرف منسوب ہے، ماں کو کہتے ہیں، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں سے تو وہ نہ لکھنا جانتا ہے، نہ پڑھنا جانتا ہے، نہ بولنا جانتا ہے۔ تو اس وجہ سے اہل عرب اس شخص کو جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اس کو امی کہتے تھے کہ یہ شخص ایسے ہے گویا کہ اب اس کو اس کی ماں نے جنا ہے۔ تو اہل عرب جو ہے عموماً وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے ان کو امیین کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں جیسے 90 سے پارے میں ہے النبی الامی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام امی تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا امی ہونا اس کے مطلب نہیں کہ آپ ناخواندہ ہے، وہاں پہ ناخواندہ کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا جب آپ کی صفت امی ہونے کی آئے گی، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو خواندہ تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھانے والے تو اللہ تھے۔ وعلمہ شدید القوا، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو علم دیا اس ذات نے جو قوت والا ہے، اور وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو سکھائی وہ باتیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ کو تعلیم تو خود اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جب امی آئے
تو پھر وہاں پر ان پڑھ کا ترجمہ کرنا غلط ہوگا، بلکہ وہاں پہ اس کا ترجمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ وہ شخص جس نے مخلوق سے علم حاصل نہیں کیا۔ ہاں باقی لوگوں کے لیے اگر امی کا لفظ آ جائے تو پھر وہاں پر آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ان پڑھ لوگ۔ تو هو الذی بعث فی الامیین، ناخواندہ لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب، بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا ہم تو ناخواندہ امت ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کتاب جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں میں بھیجے گئے تھے، اہل عرب، قریش والے اور دیگر قبائل والے، تو وہ ناخواندہ لوگ تھے، وہ لکھنا پڑھنے نہیں جانتے تھے۔ یہ لکھنا پڑھنا جو ہے ان لوگوں کے اندر طائف سے ظاہر ہوا۔ اہل طائف جو وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، پھر ان لوگوں سے اہل حیرہ نے لکھنے کا فن سیکھا، اور پھر اس کے بعد مکہ المکرمہ میں محدود چند افراد تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے امیین کے اندر ایک رسول بھیجا۔ یہاں پہ لفظ امیین کو لانے میں مفسرین جو ہے وہ انہوں نے ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے، فرمایا اصل میں یہ رد ہے یہود کے اوپر۔ یہود کا یہ ظام اور گمان تھا کہ اب جو بھی آخری رسول آئے گا وہ بنی اسرائیل کے اندر ہی آئے گا، وہ یہودیوں کے اندر ہی آئے گا، اس لیے کہ ہم ہی خواندہ اور ہم ہی پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ عرب جو ہے یہ تو جاہل ہیں اور یہ تو ناخواندہ لوگ ہیں، تو جو آخری نبی آئے گا وہ ہم میں ہی آئے گا۔ اور ان کو یہ لوگ امی اس اعتبار سے نہیں کہتے تھے کہ ان پڑھ ہیں، بلکہ اس اعتبار سے ایک قسم کی گالی اور ایک قسم کی جو ہے برے الفاظ ان کی اصطلاح کے اندر، یہود کی اصطلاح کے اندر یہ امی کا لفظ جو ہے اہل عرب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو ان کو کمتر سمجھتے تھے۔ تو اس میں تعریض ہے ان یہودیوں کے اوپر کہ جن لوگوں کو تم کمتر سمجھتے تھے امی ہونے کی وجہ سے، ناخواندہ ہونے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے اندر ایک رسول بھیج دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلے خود فرماتے ہیں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ جس کو چاہے پسند کرے، مخلوق کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رسولوں کو چنتے ہیں فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم وغیرہ کو چنا، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ مشرکین اور دیگر جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ فلاں کے اندر رسول آنا چاہے، فلاں شخص کو رسول بنانا چاہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ کام اللہ ہی کا ہے۔ تو جس قوم کو یہود کمتر اور گھٹیا سمجھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں رسول بھیج دیا۔ تو بالکل ان کی توقعات کے برعکس رسولاً، ایک عظیم الشان رسول، رسول بھی کوئی معمولی نہیں، یہاں تنوین جو ہے تفخیم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے، ایک عظیم الشان رسول بھیجا۔ منہم، جو انہی میں سے تھا، یعنی انہی کی جنس میں سے تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ پڑھتا تھا ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عرب ہونا منہم سے معلوم ہو رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انسان ہونا منہم سے معلوم ہو رہا ہے۔ اس لیے جو شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عربی ہونے کا انکار کرے یا آپ علیہ السلام کے انسان ہونے کا انکار کرے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بات نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ تو وہ رسول کیا کام کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، الفاظ ان کو سکھاتے ہیں، قرآن کے الفاظ انہیں بتلاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں ان کے اوپر۔ جیسے قرآن کے معنی مقصود ہیں، اسی طریقے سے قرآن کے الفاظ بھی مقصود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ہر ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ تو دیکھیں الف لام میم کا معنی تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن مجید کے الفاظ
بذات خود مقصود ہیں اور اس کے معنی بذات خود مقصود ہیں۔ تو اس میں تردید ہے ان لوگوں کی جو قرآن مجید کو عام مخلوق کی کتاب کی طرح سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب مخلوق کی کتاب کا معنی اور مفہوم نہ آتا ہو تو پھر محض اس کے الفاظ کو یاد کرنا ایک فضول اور عبث کام ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب کے الفاظ بھی مقصود ہیں جیسے اس کے معنی مقصود ہیں۔ تو انسانوں کو اور اہل ایمان کو ترغیب دی جائے کہ جیسے وہ الفاظ سیکھتے ہیں ویسے اس کے معنی بھی سیکھیں۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کے رسول ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، جیسے سورہ بقرہ کے اندر گزر چکی ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پھر دوسرے سپارے میں بھی اس کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد چوتھے سپارے کے اندر بھی اس کا بیان ہے، اور یہاں پر سورہ جمعہ کے اندر بھی اس کا ان کا ذکر ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی تو تزکیے کو آخر میں رکھا، اور جب رسول آیا اور رسول کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی تو تزکیے کو مقدم رکھا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ تزکیہ ایسی اہم چیز ہے کہ علم کے حصول سے پہلے بھی تزکیہ ضروری ہے، اور علم کے حصول کے بعد بھی تزکیہ ضروری ہے۔ علم کے حصول سے پہلے بھی انسان اپنا تزکیہ کرے، اور علم کے حصول کے بعد بھی انسان اپنا تزکیہ کرے۔ اور بعضوں نے کہا کہ اس میں نقطہ یہ ہے تزکیے کو مقدم کرنے کا، اگرچہ وجود میں تزکیہ مؤخر ہوتا ہے مقدم کرنے کا، کہ مقصود یہاں پر تزکیہ ہے۔ وہ علم جو آپ کا تزکیہ نہ کرے تو یہ اس کی مثال تو پھر ان یہودیوں کی طرح ہے اور ان گدھوں کی طرح ہے جو کتابوں کا علم اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں اور اس سے وہ کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو اس بات کو بتلانے کے لیے کہ اگر آپ کا علم آپ کو پاک کر رہا ہے، بری عادات سے آپ کو پاک کر رہا ہے، برے اخلاق سے آپ کو پاک کر رہا ہے اور برے عقائد سے آپ کو پاک کر رہا ہے، تو آپ کو مبارک ہو، واقعی یہ علم ہے جو آپ کو فائدہ دے رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، علم تو آپ کے پاس بہت ہے لیکن کسی قسم کا تزکیہ نہیں ہے اور برے اخلاق اور برے اعمال کے ساتھ آپ مبتلا ہو، تو پھر معاف کرنا، اس کی مثال اللہ نے گدھوں کی طرح دی ہے کہ ان کی مثال پھر ان گدھوں کی طرح ہے کہ جن کے اوپر کتابیں لا دی گئی ہوں۔ تو وہ یزکیہم، وہ رسول ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اب اس میں تفسیر حقانی کے اندر ہے، تردید ہے روافظ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا اور تزکیہ صحابہ کرام کا کیا۔ اب اگر علیاذ باللہ روافظ کی طرح یہ مان لیا جائے کہ سارے کے سارے صحابہ جو ہے وہ کافر تھے، تو پھر پیغمبر علیہ السلام نے جو تزکیہ کیا تو وہ کس کا کیا؟ پھر تو کوئی بھی باقی نہیں رہا جس کا پیغمبر علیہ السلام نے تزکیہ کیا ہو۔ تو اس لیے اس میں تردید ہے روافظ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تزکیہ کے نتیجے میں بہت سارے لوگ اور بہت سارے نفوس جو ہے وہ پاک ہوئے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، الفاظ کے ساتھ ساتھ کتاب کے معنی، مفہوم، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے وہ مفہوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مفاہیم کے مقابلے میں ہو، مخالف ہو، تو مسلمانوں کے نزدیک ایسے تمام مفاہیم جو ہے وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں۔ تو اس میں تردید ہے منکرین حدیث کی کہ جو قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے ہٹ کر اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی حدیثوں کے مقابلے میں اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی وہ یعلمہم الکتاب، کہ وہ کتاب کی بھی تعلیم ان کو دے، اور جیسے آیتیں سکھا رہے ویسے کتاب بھی سکھائے، الفاظ سکھا رہے معنی بھی سکھائے۔ والحکمہ، اور حکمت سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد وہی غیر مطلوع ہے جس کو ہماری اصطلاح میں حدیث اور سنت کہا جاتا ہے۔
تو جیسے اللہ کا رسول ان کو کتاب کا علم سکھاتا ہے، اسی طریقے سے حکمت کا علم یعنی سنت کا علم بھی ان کو سکھاتا ہے۔ تو کتاب اللہ کا علم اور سنت رسول کا علم اللہ کے رسول ان کو سکھاتا ہے، الفاظ بھی سکھاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، فرماتے ہیں یہ ان جو ہے مخفف من المثقل ہے، اور اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ آگے لفی ضلال میں لام جو ہے یہ موجود ہے، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ان جو ہے مخفف من المثقل ہے اور اس کا اسم مقدر ہے۔ اصل میں انہم کانوا من قبل، کہ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے سری گمراہی کے اندر تھے، تو یہ لوگ کفر کے اندر تھے، یہ سارے کے سارے سری گمراہی کے اندر۔ ان میں رد ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ فطرت کے موقع پر تھے، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ جتنے امی تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے کھلی گمراہی کے اندر تھے، اور وہ لوگ جو کہ اہل کتاب تھے اور نبیوں کو ماننے والے تھے وہ اپنے کفریات اور شرکیات کے اندر مبتلا تھے۔ تو غرض ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ہدایت پر ہو، یہ سارے کے سارے سری گمراہیوں کے اندر، شرکیات اور کفریات کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ وآخرین منہم، آخرین کا عطف جو ہے یہ امیین کے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کو جو بھیجا، یہ آخرین کا عطف منہم کی ضمیر کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور امیین کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کو جو بھیجا، جیسے وہ رسول امیین کے اندر تھے اور پیچھے جو لوگ آنے والے ہیں، منہم ان میں سے، یعنی انہی امیین میں سے پیچھے آنے والے جو اہل عرب ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ یا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ پیچھے آنے والے منہم ان آخرین میں سے، لما یلحقوا بہم جو ابھی تک ان امیین سے نہیں ملے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر اس کا مصداق قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسان ہو جائے گی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ کا بیان ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے امیین کے اندر بھی مبعوث تھے، وآخرین منہم اور دوسروں کی طرف بھی مبعوث تھے، منہم جو انہی میں سے تھے یعنی امیین عرب میں سے تھے، یا منہم جو آخرین کی جنس میں سے تھے یعنی پیچھے آنے والوں میں سے تھے۔ تو بہرحال ایسے الفاظ لائے گئے ہیں کہ جو عرب کو بھی شامل ہو اور جو عجم کو بھی شامل ہو، تو اس لیے یہاں پر مفسرین نے اس کے اندر عموم پیدا کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے وآخرین منہم کا معنی پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ جو اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے اہل عرب میں اور آخرین کے اندر آپ کو مبعوث فرمایا، یہ آخرین سے مراد کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانے پر ہاتھ مارا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرین منہم سے مراد ان کی قوم ہے، یعنی فارسی لوگ ہیں، مراد عجم ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او قال رجل من اہل فارس، اگر ایمان جو ہے وہ ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے، اور ایک روایت میں کہ علم اگر ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے تو یہ سلمان فارسی کے خاندان اور قوم کا ایک آدمی وہاں سے بھی وہ علم حاصل کر لے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فارسی علماء میں اس کا پہلا مصداق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے تھے، فارسی النسل تھے، اس لیے وہ آخرین منہم کے مصداق کے اندر بہت سارے مفسرین نے اس کا مصداق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتلایا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے۔ تو وہ آخرین منہم، اللہ کے وہ نبی مبعوث ہیں امیین کے اندر بھی، اور اللہ کے وہ نبی مبعوث ہیں آخرین دوسرے لوگوں میں بھی، منہم وہ دوسرے لوگ جو انہی میں سے ہیں، لما یلحقوا بہم وہ ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے، یعنی یہ بعثت عامہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, ये ख़त्म नबूवत जो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी, ये रिसालत जो अल्लाह ताला ने आपको दी, ये सब की सब चीज़ें, रिसालत भी अल्लाह का फ़ज़ल है, आप अलैहिस्सलाम की बासत आमा भी अल्लाह का फ़ज़ल है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत भी जो है वो अल्लाह का फ़ज़ल है। तो ये सब की सब चीज़ें अल्लाह का फ़ज़ल है। युती मन यशा, अल्लाह अपना फ़ज़ल देता है जिसको चाहे। तो यहाँ पर अल्लाह ने अपना फ़ज़ल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। तो यहूदी इसके ऊपर जले भुने, उनके जलने भुलने से, उनके इनकार से कुछ नहीं होता। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम, अल्लाह तो बड़ा फ़ज़ल करने वाला है। ये यहूदी अगर ईमान ले आते, ये यहूदी अगर इस पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करते तो ये अफज़ल उम्मत बन जाते, तमाम उम्मतों से अफज़ल बन जाते और सब लोगों से ये आगे निकल जाते। लेकिन अफसोस अल्लाह के इस फ़ज़ल की बजाय इन्होंने अल्लाह के गज़ब और कहर को जो है अपनाया। मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात, इन यहूदियों को जब दावत दी गई, तीन बड़े कबीले थे, बनु कैनका था, बनु नज़ीर था और बनु कुरैज़ा था, और ये तीनों यहाँ से जो है मुल्क बदर कर दिए गए और इनके साथ जंगी हुई। इन्होंने बड़ी गद्दारियाँ की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की कोशिश की और पूरे मुशरिकीन मक्का के झुंड को जमा करके मदीना को ख़त्म करने का पूरा प्लान बनाया इन लोगों ने। लेकिन अल्लाह ने इनकी तमाम मफासिद को और तमाम जो है शरारतों को मिलियामेट किया और इनको ज़लील और रसवा किया और अहले ईमान को अल्लाह ने इज़्ज़त अता फ़रमाई। तो अल्लाह तबारक व तआला इन यहूदी बदअमलों के मुतालिक कि चाहिए तो ये था कि सबसे पहले ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करते, और इसलिए कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम को जानते थे, अल्लज़ीना आतीनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, कि वाकई अल्लाह के रसूल है। और ये ऐसे जानते थे जैसे अपने बेटों को जानते थे कि हमारे बेटे हैं, लेकिन इसके बावजूद हसद और बुग़्ज़ की वजह से ईमान नहीं ला रहे हैं। तो फरमाइए अपने इल्म से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। इसलिए मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात, इन लोगों की मिसाल, हुम्मिलु यहाँ पर साहिब कश्शाफ अल्लामा ज़मख़शरी ने लिखा है कि ये हुम्मिलु बमाना बोझ उठाने के नहीं हैं, बल्कि ये हमालतुन बमाना कफ़ालतुन के हैं और ज़मान से हैं। ये इसके माने फिर ये हो जाएगी कि मिसाल उन लोगों की कि जो कफ़ील बनाए गए और ज़ामिन बनाए गए, ज़िम्मेदार बनाए गए तौरात के, उन लोगों की मिसाल हुम्मिलुत तौरात, जो ज़िम्मेदार बनाए गए तौरात की। सुम्मा लम यहमिलूहा, फिर उन्होंने उसके ऊपर अमल नहीं किया। कमसल हिमार, उनकी मिसाल गधे की तरह है। यहमिलु अस्फारा, कि जो बोझ उठाता है। अस्फार सफ़र और सफ़र की जमा है, सफ़र कहते हैं बड़ी बड़ी किताबों को। तो ये जो थे, जो यहूद थे, यहूदियों से आम यहूदी मुराद नहीं हैं, बल्कि उनके वो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं और बड़े बड़े जो है तालीम याफ्ता लोग हैं कि जिन्होंने तालीमात की हैं, लेकिन अल्लाह के दीन के ऊपर उन्होंने अमल नहीं किया। तो इन लोगों को यही तकब्बुर होता था कि हम जो है साहिब इल्म हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके इस इफ्तिखार को मिलियामेट किया और फरमाया तुम्हें इस पर कोई फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हारी तो ये मिसाल गधे की तरह है कि जो गधा जो है बोझ को उठाए हुए है। तो यहाँ पर यहमिलु अस्फारा में इशारा है कि ये यहूद के जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं और तालीम याफ्ता तबका है, वो मुराद है कि उन लोगों की मिसाल जो है वो गधों की तरह है। तो ये इसके ऊपर तकब्बुर किया करते थे, तकब्बुर करते थे। अल्लाह ने इनके इस तकब्बुर इल्म को और इफ्तिखार बिल इल्म को मिलियामेट कर दिया। बेअस मसलुल कौमिल लज़ीना, क्या बुरी मिसाल है उन लोगों के लिए कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया। और ये मिसाल इस उम्मत के उन तालीम याफ्ता लोगों के लिए भी है कि जो इल्म तो हासिल करते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं बहुत सारी, लेकिन अमल के अंदर देखें तो 0/0 है। ना उनकी नमाज़ें हैं, ना उनके रोज़े हैं, ना इबादत है, ना तिलावत कुरान है, ना ज़िक्र है। और आप बातें सुने तो उनकी बातें ऐसी है जैसे बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख जैसी बातें वो करते हैं, लेकिन अमल के एतबार से बिल्कुल 0/0 हैं। तो ये मिसाल जैसे यहूद के लिए है, तो जिस सबब की वजह से यहूद के लिए मिसाल दी गई, वही सबब आजकल के तालीम याफ्ता लोगों के अंदर भी पाया जाता है। इसलिए मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये मिसाल उन लोगों के लिए भी है।
ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب فہو کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال اس شخص کی کہ جو جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اور یہ بات کرے، آواز نکالے، تو اس کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اس کو خاموش کرانے کے لیے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، انصت، خاموش ہو جاؤ، جمعے کے دن بات کرنا، خطیب جب خطبہ دے رہا ہے تو بات کرنا حرام ہے، اس لیے خاموش ہو جاؤ، تو کسی شخص نے اگر یہ نہیں عن منکر کیا تو اس کا بھی جمعہ برباد ہو جائے گا۔ یہ حدیث جو ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے حوالے سے یہاں پر نقل کی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی جب تک وہ اپنے ظلم پر قائم ہے تو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس ایک آدمی اپنے کفر کر قائم ہے اور اللہ اس کو زبردستی ہدایت دے دے، نہیں، بلکہ اللہ نے قاعدہ فرمایا یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں اور اپنے ظلم پر قائم رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ ان کا ایگزام تھا علم کا، تو ان کی مثال دے دی گدھوں کے ساتھ۔ دوسرا ان کا ظام یہ تھا کہ یہود اور عیسائی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے اور ہمارے علاوہ، ہماری قوم کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دوسرے الزام کو بھی باطل کیا اور فرمایا کہ ان سے کہہ دو یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیوں، ان زعمتم، ھادو یہود، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یہودا، اس کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے اپنا نام جو بنی اسرائیل تھا اس کو یہودی بھی کہا، اس لیے کہ یہ 12 قبیلے تھے اور 12 قبیلوں میں تقریباً جو 10 قبیلے تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے، اور آخر یہودا کی نسل باقی تھی اور بنیامین کی نسل باقی تھی، اور یہ بنیامین کی جو نسل تھی وہ یہودا کے ماتحت اور ان کی نسل کے ماتحت اور غلام لوگوں کی حیثیت کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ باقی 10 جو بیٹے تھے ان کی نسلیں ختم ہو گئی، تو اس لیے انہوں نے پھر اپنا نام یہودا رکھا اور اسی نام سے پھر انہوں نے ایک حکومت بھی قائم کی یہودا کے نام سے۔ تو کہہ دو اے وہ لوگو ھادو، جنہوں نے، جو یہودی ہے، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہارے یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے لیے دوست ہو، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، یعنی اور لوگ نہیں ہیں، جتنے بھی وہ توحید پرست ہو، جتنے بھی اللہ کے اطاعت گزار ہوں، وہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اور تم اللہ کے دوست ہو، اگرچہ تم کفر شرک کرو اور دنیا جہاں کی تم نافرمانیاں کرو، پھر بھی اللہ کے دوست ہو، تو ٹھیک ہے، اگر واقعی تم اللہ کے دوست ہو فتمنوا الموت، تو موت کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ چیلنج جو ہے جو یہاں پر ہے، اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر پہلے سپارے میں بھی یہی چیلنج یہودیوں کو دیا گیا تھا کہ اگر واقعی تم سچے ہو تو ایک مرتبہ موت کی تمنا کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ یہودی موت کی تمنا کر لیتے لماتوا، تو اسی وقت یہ سارے کے سارے مر جاتے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم کی رائے یہ ہے کہ یہ مباہلہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ آؤ موت کی بد دعا کریں کہ جو شخص ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر موت آ جائے۔ تو ان کے نزدیک جو ہے یہ مباہلہ پر حمل ہے، لیکن جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو یہ چیلنج تھا کہ آپ صرف موت کی تمنا کر لو، موت کی آرزو کر لو، اور یہ کہو کہ کاش ہمیں موت آ جائے، تو بس یہ جملہ تم نے کہنا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اولیاء اللہ ہو تو یہ ایک جملہ کہہ دو۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا جو ہے آسان بات تھی یہ جملہ کہہ دینا کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، بس اس کے اوپر فیصلہ رکھا گیا تھا کہ تم سچے ہم جھوٹے، تم حق پر ہم باطل پر، اور ہم جو ہے اپنی دعوت چھوڑ دیں گے، صرف ایک مرتبہ یہ جملہ منہ سے نکال دو
کہ کاش ہمیں موت آ جائے، لیکن یہودی جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور ان میں سے کسی نے بھی موت کی آرزو نہیں کی اور کسی نے بھی موت کی تمنا نہیں کی۔ ولا یتمنونہ ابدا، اس میں پیشن گوئی ہے اور یہ اخبار عن الغیب ہے، یہاں پہ لا یتمنونہ ہے، اور سورہ بقرہ میں لن یتمنوہ، ہرگز یہاں پہ تمنا نہیں کریں گے ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، یعنی وہ اپنی بدعملی کفر اور شرک کو خود خوب جانتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے تو ہم پھر جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ اپنی اس بدعملی کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر جائیں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دو بے شک موت جس سے تم فرار اختیار کر رہے ہو، بھاگ رہے ہو، تم یہ موت کی تمنا کا جملہ نہیں کہہ رہے ہو تاکہ کہیں تمہیں موت نہ آ جائے، اور موت سے تم فرار اختیار کر رہے ہو، تو فرار تو اس چیز سے اختیار کیا جاتا ہے جو آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہو، موت تو آپ کے پیچھے نہیں ہے۔ فإنہ ملاقیکم، موت جو ہے وہ تو تم سے ملاقات کرے گی، سامنے سے آئے گی، موت تو سامنے سے آ رہی ہے، تو تم تو موت کی طرف بھاگ رہے ہو، جتنا تم فرار ہو رہے ہو، دوڑ رہے ہو، اتنا ہی تم موت کی طرف بھاگ رہے ہو، اس لیے کہ موت پیچھے سے آنے والی چیز نہیں ہے بلکہ موت سامنے سے آ رہی ہے۔ تو جب موت تمہیں آئے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم پھیر دیے جاؤ گے اللہ کی طرف جو ظاہر اور غائب ہر قسم کی باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہ تمہاری دلوں کی حالتوں کو، تمہارے ظاہری اعمال کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو جو تم نے عمل کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک ایک عمل تمہارا گنوا دے گا اور اس کا تمہیں اللہ بدلہ دے گا۔ تو یہاں پر یہ سورہ جمعہ کا پہلا رکوع جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ کا ذکر تھا، آپ کی ختم نبوت کا ذکر تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو منہج تھا اور آپ علیہ السلام کا جو کام کا طریقہ تھا اس کا ذکر تھا، آپ کا نصاب تھا کہ نصاب رسالت کیا ہے، تعلیم رسالت کیا ہے، اس کی ڈیٹیل اور تفصیل تھی، اور اس کے دعوت کے سلسلے میں جو یہودیوں کا رد عمل، جو اس ٹائم کے تعلیم یافتہ لوگ تھے ان لوگوں کا رد عمل کیا تھا اس کا بیان تھا، اور ان کا جو ظام تھا، تفسیر حقانی والے نے لکھا ہے کہ جب معزز جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کمال ختم ہو جاتے ہیں تو صرف ان کے اندر گھمنڈ رہ جاتا ہے کہ ہمارے باپ دادے ایسے تھے، تو اصل تو کمال ہوتا ہے، وہ کمال ان سے ختم ہو کہ اب ان کے اندر گھمنڈ رہ گیا تھا، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے انکار کیا اور اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے۔ ان کا پول وہاں پر بھی اللہ تعالی نے کھول دیا۔ تو بہرحال یہاں پر اس کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو دوسرے رکوع کو پھر ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح تفسیر کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کر کے تزکیہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے